اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست جو ہے وہ آج بہت ہی شگفتہ انداز میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اردو کے ایک بہت ہی معروف مزاحیہ شاعر جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ہی شگفتہ اور شائستہ ان کا مزاح ہے، مگر زندگی کے جو مختلف رویے ہیں، جو روپ ہیں، جو گوشے ہیں، جو رشتے ہیں، جو رخ ہیں، ان سب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سماج بھی ہے، اس میں رشتے بھی ہیں، اس میں حسن و عشق بھی ہے، اور یہ ہمیں اپنی شاعری کے انعام سے آج نوازیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم انعام الحق جاوید صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو۔ بہت بہت شکریہ انعام بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ انعام نوازی کا شکریہ وسیع شاہ صاحب، آپ کی بہت محبت آپ نے، آپ پیار کرتے ہیں اور پیار سے کھینچ لیتے ہیں سب کو۔ ہاں یہ تو خیر اپنی جگہ بات درست، اس سے تو میں انکار نہیں کروں گا کبھی، یہ تو میں 100% قبول کروں گا، تو کمپلیمنٹ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں جی آپ سب، اور آپ سب کے ساتھ کتنی ہماری یادیں ہیں، کتنے سفر ہیں، ہے نا، طویل۔ ہاں، اور آپ کا تو کنٹریبیوشن مزاج سے ہٹ کے بھی، جب آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں تھے تو میں محسوس کرتا ہوں بہت آپ نے کام کیا، اور خاص طور پہ وہ جو آپ کا کام تھا نا انعام بھائی، جس میں بہت سارے ایسے شعراء کرام جن کا کلام دستیاب نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے انہیں مرتب کیا، ان کا انتخاب، کچھ کا انتخاب کیا، کچھ کو مرتب کیا، کچھ کو چھاپا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو شاعری میں آپ کو کنٹریبیوشن الگ سے، اور بھی سارے کام آپ کے عمدہ ہیں، مگر اس کی تو الگ ہی بہت ہی حیثیت ہے ماشاءاللہ۔ یہ ویسے خیال آپ کو کیسے آیا تھا؟ قابل اجمیری سے لے کے کیسے کیسے لوگوں کا آپ نے، اصل میں یہ نہیں خالی ادب نہیں تھا، ادب بھی ایک پورشن تھا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن تو کتاب بینی اور کتب کے فروغ کے لیے، جی کتب، تو کوئی ہو جو بھی موضوعات تھے، تو اس میں ایک ادب بھی ایک کھڑکی ہے، بہت سی علم کی بہت سی کھڑکیوں میں، تو جو کہ ادیب ہونے کے ناطے زیادہ پریفرنس ادھر تھی، تو غزل کیلنڈر، نظم کیلنڈر، نعت کیلنڈر، پھر انتخابات، تو وہ ایسی چیزیں میں نے انتظار حسین کے افسانوں کا انتخاب ان سے لیا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے پبلشر ہیں، یہ بک انڈسٹری جتنی ہے، تو این بی ایف تو سرکاری ادارہ نا، مدر آف بک انڈسٹریز ہے، تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، ان کی چیزیں نہیں۔ تو میں نے کوئی بھی کتاب جو تھی وہ کسی پبلشر سے، یوسفی صاحب سے، وہ وہاں چھپتی رہی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی ان کی بیٹی سے میں نے کہا کہ ایک انتخاب کر دیں تاکہ پبلشر بھی ڈسٹرب نہ ہو، وہ چھاپتا رہے۔ ضمیر جعفری صاحب کا تو چونکہ وہ دوست پبلیکیشن کے پاس تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ ایک فراز صاحب کی کتاب، فراز صاحب کی بھی دوست کے پاس تھی، نہیں چھاپنا چاہتا ہوں، اور ایک اور بھی تھے مسعود مفتی صاحب کی، چھوٹی مطلب انتخاب، تو انہوں نے کہا جی آپ کا انتخاب چھپ گیا، وہ اتنا سستا ہوتا ہے تو میری کتابیں کون خریدے گا، تو I didn't want to do۔ لیکن یہ کہ مشتاق جوسی صاحب کا ایک انتخاب، اسی طرح سے احمد ندیم قاسمی، یہ چیزیں، پھر پوئٹری میں بھی، نہیں جی بڑا کنٹریبیوشن، اور پھر زیادہ میرا یہ تھا کہ قیمت بہت سستی، اور اس میں بھی 100 روپے سے اوپر میں کتاب نہیں جانے دیتا تھا، نارمل 160 لوگوں کو بہت، اس سے اور اس میں بھی 40% یعنی 60 روپے کی کتاب مل جائے ڈسکاؤنٹ، تو اس لیے وہ 5 دن کا میلے میں آپ دیکھیں نا، 5 دن کے میلے میں جو بک سٹال لگے، 40% وہ انہوں نے رعایتی بیچے، تو 3 کروڑ روپے کی کتابیں بکی۔ تو نیا کیا آج انعام بھائی لے کے آئے ہیں؟ نئی میں ایک چیز آپ کو سناتا ہوں، بہت ذرا یہ نئی بھی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں نا، مجید لاہوری صاحب جو نمکدان بھی نکالتے تھے، تو مزاح کے لکھنے والوں لاجواب تحریریں، کیا بات ہے، تو ان کے جو بزرگ تھے نا، وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے، یہ دوپٹے کپڑے رنگ، تو انہوں نے کہیں لکھا تھا کہ میرے جو تھے بزرگ وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا رنگ تھا، میرا اپنا رنگ ہے، تو میرا بھی اپنا ہی رنگ ہے، بے شک، تو یہ ذرا اس رنگ سے ہٹ کے ہے۔ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا شعر ہے کہ ایک رنگ دنیا کا، ایک رنگ اپنا ہے، ایک رنگ دنیا کا، دیکھنا کہیں خود سے منحرف نہ ہو جائے۔ تو منحرف نہیں ہوا، نہ میں سنجیدہ شاعری سے، نہ مزاحیہ سے، نہ پنجابی سے، تو البتہ یہ ہے کہ یہ ایک ذرا اور رنگ کی پنجابی تھی نظم ہے چھوٹی، اس کا میں نے جو عنوان رکھا ہے نا پنجابی، ایک حسرت بھری نظم، یا اردو میں بول دیتا ہوں ایک حسرت بھری نظم، جس میں پچھلی صدی کے ایک شخص کے جذبات کی عکاسی کی، جب کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی تھی، جب یہ ماحول بھی نہیں تھا، یہ گیجٹ بھی نہیں تھا کہ آپ جس سے مرضی دن میں 20 دفعہ فیس بک پہ تصویریں دیکھیں، جو
تو وہ اب اس کی حسرت بھری نظم ہے کہ کاش اجے میں منڈا ہوندا. ایک یونیورسٹی میں گیا ہے وہ اور اس کے بعد لکھتا ہے کاش اجے میں منڈا ہوندا میرے ہیٹھ بھی ہونڈا ہوندا. کاش اجے میں وہ زمانہ یہی تھا وہ بیچارہ یہیں تک جا سکتا ہے. وہ پچھلی صدی میں پیدا ہوا ہے, اس صدی میں لکھ رہا ہے جبکہ ربع صدی گزر چکی. کاش اجے میں منڈا ہوندا میرے ہیٹھ بھی ہونڈا ہوندا. کالج دے وچ پڑھیا کردا اڑدے پنچھی پھڑیا کردا. کالج دے وچ پڑھیا کردا اڑدے پنچھی پھڑیا کردا. کڑیاں دے نال بینچ تے بیٹھ کے علم دی پوڑی چڑھیا کردا. کڑیاں دے نال بینچ تے بیٹھ کے علم دی پوڑی چڑھیا کردا. جس کلاس چ پنکی ہوندی مڑ مڑ اوتھے وڑیا کردا. اپنے پیار دی مونجی او دے اپنے پیار دی مونجی او دے حسن دے چھج وچ چھڑیا کردا. اپنے پیار دی مونجی او دے حسن دے چھج وچ چھڑیا کردا. کیمپس دے وچ ہر منڈائی مینوں ویکھ کے سڑیا کردا. پاویں میدا لنگا ہوندا پاویں شیدا ٹنڈا ہوندا. کاش اجے میں منڈا کاش اجے میں اندر میرا ایک سٹائل ہوندا. میرا ایک سٹائل ہوندا ہاتھ دے وچ موبائل ہوندا. میرا ایک سٹائل ہوندا ہاتھ دے وچ موبائل ہوندا. کسے نو ایزی لوڈ کراندا کسے نو خواباں وچ بلاندا. حسن نو لا کے عشق دی ایلفی حسن نو لا کے عشق دی ایلفی سونیاں نال بناندا سیلفی. تے شعر سنو کہ فون دے اتے ٹرینڈ بناندا روز ایک نمی فرینڈ بناندا. حسرت لفٹاں لیندا لفٹ کراندا دل نو دل وچ شفٹ کراندا. عشق نہ میرا کھنڈا ہوندا کاش اجے میں منڈا ہوندا. تے جیڑی پڑھن چ ماڑی ہوندی پہلوں ہی میں تاڑی جیڑی پڑھن چ ماڑی ہوندی پہلوں ہی میں تاڑی ہوندی. مڈ ٹرمی ایگزاماں دے وچ ہوندا خاص غلاماں دے وچ اونوں بوٹیاں تک اپڑاندا. پیار دا ہر ہر باز ماندا ٹردا پھردا اٹھدا بہندا او دے نال ہی جڑیا رہندا. اونوں گھر تک چھڈن دے لئی شعر سننا اونوں گھر تک چھڈن دے لئی پیار دی فصل نوں وڈھن دے لئی ہنڈے اتے مگر بٹھا کے لمے روٹ تو کھڑیا کردا. کاش اجے میں منڈا ہوندا. تے آخری بندے اے او دے آخری بندے اینڈ کہ کاش میں اجے کوارا ہوندا. کاش اسے ریفرنس چ کاش میں اجے کوارا ہوندا. کسے دی اکھ دا تارا ہوندا کسے نو لایا لارا ہوندا. کسے دے ولے ادھا ہوندا کسے دے ولے سارا ہوندا. واہ اسی صاحب آخری دیکھو شعر جیڑی سب تو سونی ہوندی سدھا او دے دل وچ وڑ کے اندروں ماریا کنڈا ہوندا. کاش اجے میں منڈا ہوندا. واہ کاش اجے اندروں کنڈا لا لیا. وہ بڑے لوگوں نے فرمائش کی ہے جی تاڑے لئی اب ناکے علی. ہاں ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے. ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے. Here heaps of post after post there reaps of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. اور کوئی نظم بتاؤ. جمہوریت دے چار ستون کنج بیان کراں میں سجنوں رشوت دی وڈیائی. کنج بیان کراں میں سجنوں رشوت دی وڈیائی. میں نہیں ویکھی دنیا اتے اس تو نیک کمائی. میں نہیں ویکھی دنیا اتے اس تو نیک کمائی. کند شریکاں للکر مار کے جس دم میری ٹائی تھانے وچ میں رشوت دے کے ایف آئی آر کند شریکاں للکر مار کے جس دم میری ٹائی تھانے وچ میں رشوت دے کے ایف آئی آر کٹائی. تے اگلے دن جد جا شریکاں پولیس تے کیتا کیس تھانے دار نے رشوت دے کے جج تو جان چھڑائی. تے جج نو جس دم ملیا نوٹس لگن لگی پھائی تھدا ایک وزیر نو بھیج کے نوکری اس بچائی. جمہوریت دے چار ہی ستون نے نا عدلیہ مقننہ انتظامیہ تے میڈیا. تے اتھے تک اسی آ گئے ہیں کہ تھانے دار نے رشوت دے کے جج تو جان چھڈائی تے جج نو جس دم ملیا نوٹس لگن لگی پھائی تھدا ایک وزیر نو بھیج کے نوکری اس بچائی. تے سوشل میڈیا والیاں جد وزیر دی کٹ لگائی اس لفافے بھیج کے ویڈیو ڈیلیٹ کرائی.
ਉਸ ਲਫਾਫੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ, ਰੁਕ ਤੇ ਗਈ ਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੇਬਸ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਬੇਬਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਮੂ ਚਾਣੇ, ਜਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਸਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ। ਸਾਡੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ है ना कि यहाँ होना जरूरी या वहाँ होना जरूरी है, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना जरूरी है। हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहाँ हरगिज नहीं होता जहाँ होना जरूरी। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं इनामुल हक जावेद साहब और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जी फातिमा साहब। जी शाह जी, तो मेरा डॉक्टर साहब के लिए सवाल है कि बेगुमात के खिलाफ बहुत लिखते हैं, कुछ उनके हक में भी कहा है आपने? बड़ा अजीबो गरीब सवाल है। असल में मज़ाह जो है ना वो तो है ही तंज, यानी मुआशरे की नाहमवारियाँ जो हैं उनको बयान करना है आपने, मज़ाहिया रंग में हो या तंज। बेगमात का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए ना? का जो है ना वो इसीलिए कि उन पर भी अगर लिखा जाएगा तो कोई शगुफ्तगी तभी पैदा होगी जब कोई अनोखी बात निकाली जाए। तारीफ हम मुंह पे कर देते हैं उनकी। बेगमात के हक में या उनके नुक्ता नज़र से कोई चीज़ नहीं है आपके पास? नहीं, किसी ने भी नहीं लिखी होगी। नहीं, वो बड़ा अच्छा उनका वो फखरी साहब का वो जवाबी जो उन्होंने नज़म लिखी है उसमें एक मिसरा बड़ा अच्छा, राती केड़े दफ्तर लग वो ऐसे ही लगते हैं जिथे असं बैठे हैं, उन्होंने की पता। पीर मुर्शिद कहा करते थे कि जबी जाफी साहब, बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता। क्या मिजाज का लेवल था, है ना? वो लेवल वो नहीं। देखें अनवर मसूद साहब और ये ज़मीर जाफी वो है मज़ाक। हाँ, अनवर साहब, ज़मीर साहब अपना उसके अंदर अखलाकियात से जरा सी भी नीचे नहीं लेवल नहीं होगा। क्या और प्योर अदब होगा। नाम अगर लिखो तो 6 सत्रों में नाम आता है, और काम अगर पूछो तो कोई खास काम आता है। उसने की पहले पहल पैमाइश सहराए नज्द, वाह वाह वाह, उसने की पहले पहल पैमाइश सहराए नज्द, कैस है दरअसल एक मशहूर पटवारी का नाम। वाह 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 वाह। अब तो खैर वाह वाह, वो जब मैंने नया नया मज़ाक लिखना शुरू किया था तो एक तरह से मैं अंजुमन फ़िरोग मिज़ाह, मज़ाहिया शायरी है, अंजुमन फ़िरोग मिज़ाह के सदर या सेक्रेटरी के तौर पे काम करता था, ज़हनी तौर, यानी काम में कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब लगता है कि अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मज़ाह बनाई जाए। ये उसी सतह पे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि मज़ाक का मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना तो नहीं है ना, नहीं तक वो खुद भी मुस्कुरा उठे। असल बात तो अगर कुछ सुनाइए। एक दो कतात सुनाता हूँ, फिर कोई नज़्म सुना देता हूँ। नज़र से उसने मुझे जो करंट मारा है, वाह, नज़र से उसने मुझे जो करंट, ये रिमोट इश्क है। नज़र से उसने मुझे जो करंट मारा है, बहुत बलंट, बहुत अंट शंट मारा है। समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रिक्शे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा। और इसी सिलसिले का एक और आपको सुना दूं, तो आपके लिए भी इनके लिए भी, कि तुम ही नहीं जमा हुए अहद जदीद, तुम ही नहीं जमा हुए अहद जदीद में, मैं भी जवान होता था माजी बईद में। वाह वाह वाह। तो वो कता यूं है कि हिजर एसी नहीं है हीटर है, हिजर एसी नहीं हिजर है, एसी नहीं है हीटर है, वाह, वस्ल इंग्लैंड का स्वीटर। और हुस्न तेरा अगर है अनटच तो इश्क मेरा भी 0 मीटर है। वाह वाह। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, वाह,
میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، واہ، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ بہت اچھے۔ تو میں آپ کو نظم سناتا ہوں ایک، اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا۔ واہ، بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس، حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ واہ واہ۔ اور آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں۔ واہ، اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اگر میں دمی کام آ رہا ہے یہاں۔ تو آخری بندہ اس کا کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، کر کے دعائیں اپنے لیے پڑھ کے دم سبھی، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی۔ ہمارا سرکل ایسے ہی چلتا ہے، کسی کے پاس کسی کے درد کا علاج نہیں ہے، کسی کے سب ایک دوسرے درد کا علاج سے علاج وسیع صاحب تو بہت خواہاں ہیں۔ نظم پنجابی دی سنا جی جی جی، خاص طور پہ، جی جی جی، اور اس نظم دا عنوان ہے ڈینٹل سرجن۔ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਲਾਜੇ ਦੰਦਾਂ ਖਿਰਾਜੇ ਦੰਦਾਂ। جی جی ہاں، ایک کوئی حل سی۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نصف صدی قبل کا حقیقی واقعہ ہے، ذاتی مشاہدہ ہے۔ داڑھ دی پیڑ نے جس دم مینوں وقتاں وچ پھسایا، تجربہ نہیں مشاہدہ، داڑھ دی پیڑ نے جس دم مینوں وقتاں وچ پھسایا، ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਬਾੜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੰਦ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਬਾੜ, ਨਾਲੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੁਖਦੀ ਹੋਈ ਦਾੜ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੁਖਦੀ ਹੋਈ ਦਾੜ, ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਨੀ ਸੂਆ ਥੋੜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸ, ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਨੀ ਸੂਆ ਥੋੜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸ, ਟੀਕੇ ਲਾਲਾ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਆ ਨਾਸ। ਤੇ ਦੁਖਦੀ ਹੋਈ ਦਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਉੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਦੁਖਦੀ ਹੋਈ ਦਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਉੱਕਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਰਲੀ ਦਾੜ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਹਾਫ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਫ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾਫ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀ ਕੱਢਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਡਾਢਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਉਸ ਕੱਢੀਆਂ, ਫੀਸ ਵੀ ਡਬਲ ਤਰਾਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਉਸ ਕੱਢੀਆਂ, ਫੀਸ ਵੀ ਡਬਲ ਤਰਾਈ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ کھانا پہ دوائی۔ واہ ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، تھوڑے وقت بعد واپس آتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کی تھی کہ آج کے پروگرام میں صرف مسکراہٹیں ہوں گی، کہے ہوں گے، اور ایسی شاعری ہوگی جو آپ کو برسوں یاد رہے گی۔ تو خوب انجوائے کیجیے آج کے پروگرام کو۔ پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی فاطمہ صاحب، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شاہ جی، انعام صاحب کبھی حسینوں پہ کچھ اشعار کیوں نہیں پڑھے؟ کہا شاعری ساری حسینوں سے بھری پڑی ہے۔ اور کیا ہے ساری زندگی انعام صاحب؟ حسن جو ہے وہ تو ظاہر دنیا کی خوبصورتی اسی سے جاری۔ سنا دیں کچھ حسن سنا دیں۔ وہ ابھی اس وقت میں نے ذہن میں کیونکہ تھکا ہوا ہوں۔ تو حسن پہ شعر کہنے اور سنانے پہ پابندی ہے آپ پہ؟ نہیں پابندی نہیں۔ اچھا چلے میں سنجیدہ سنا دیتا ہوں پھر۔ نہیں وہ کہہ رہی مزاح میں سنائیں کچھ، مزاح میں سنا تو
پھر ابھی یاد نہیں آ رہا اصل میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے جناب صاحب. پہلے ابھی تو میں نے سنایا ہے آپ کو کہ حسن تیرا اگر ہے انٹچ تو عشق میرا بھی 0. چلیں کچھ اور سنا دیں. وہی سنا دیں جو آپ کی بہت مشہور ہوئی تھی, دسمبر دی ٹھنڈ ہوئے. ہاں وہ بھی تھی, وہ تو بہت پرانی ہے, بلکہ وہ یعنی وہیں سے میں مزاح کی طرف آیا. جی وہ میں نے تو اپنی طرف سے سنجیدہ کلام ہی لکھا. اچھا. لیکن اس کے اندر کیونکہ پنجابی زبان ایک شگفتگی پائی جاتی ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ پھر خود بخود ہی کوئی طنز آ گئی کہ بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوਵੇ میرے اندر دی دنیا 'ਚ جون ਹੁੰਦਾ. واہ. ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦੇ ਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ. واہ واہ. یہ اس وقت کی ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا. ਸੱਦੇ ਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ. واہ واہ واہ. ਤੇ وہ ایک شعر اس طرح کا بھی آ جائے گا آخر میں ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ. واہ. ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. واہ. ਕਦੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਮਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੈਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. واہ واہ. کیا کیا کچھ نیا انعام بھائی. بینکار کی محبوبہ. بینکار کی محبوبہ تو میں نے سوچا کہ شاعر نے اگر محبوب کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پاس بڑا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. زلفوں کی بات کرنی, گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا, چال ہے تو غزال لے آئے گا. تو یہ جس نے MBA کیا ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف کرے تو کیا وکابلری. ٹرمینالوجی جو ہے وہ بینکر کی. بینکر کی. اچھا. تو بینکار تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل. آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل اور حسن جمع وصل ڈیش نیل بٹا دل. 5 بجے کلوزنگ کر دی. اور ایک قطع خاص طور پہ یہ ہمارے محقق پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر. واہ. پلاؤ اور زردہ دونوں کے باہم روابط پر مسلسل 2 برس تحقیق کی تلوار تنتے ہیں. مثالوں اور حوالوں سے کیا جاتا ہے پھر ثابت. مثالوں اور حوالوں سے کیا جاتا ہے پھر ثابت. پلاؤ اور زردہ دونوں ہی چاول سے بنتے ہیں. یہ ہے ہماری تحقیق 2 سال کی. تو ایک بالکل تازہ سناتا ہوں آپ کو. یہ اصل میں ایک عروضیے سے یا اوزانیے سے میں کہہ رہا ہوں کہ لے آج طرز نو سے نئی طرح لطف حسن. واہ. لے آج طرز نو سے نئی طرح لطف حسن. لے آج طرز نو سے نئی طرح لطف حسن. علم عروض میں ذرا توسیع کر کے دیکھ. علم عروض میں ذرا توسیع کر کے دیکھ. لب آنکھ ناک بال گال اور اس پہ تل. لب آنکھ ناک بال گال اور اس پہ تل. چہرہ نہ دیکھ چہرے کی تقدیر کر. ایک اور قطع یہ بھی تازہ ہی ہے. جی جی. خبر ہو ملک کے عاشق مزاج لوگوں کو کہ جلد ایک نیا دیپ جگنے والا ہے. واہ. خبر ہو ملک کے عاشق مزاج لوگوں کو کہ جلد ایک نیا دیپ جگنے والا ہے. جسے بھی کرنا ہے جلدی سے عشق کر ڈالے. واہ. سنا ہے عشق پر GST لگنے والا ہے. بس نہیں چلتا ہے نا. یہ جناب جذبات پہ بھی GST لا دیں. واہ. بہت اچھا. واہ واہ. جی میں یاد آ گیا مجھے کہ ایک دفعہ فراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کیسر علوی کے گھر. تو نیا میں اس وقت لکھ رہا تھا, کافی پرانی بات ہے. تو میں پنجابی دی ایک نظم پڑھی ہوتی. تو فراز صاحب بھی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. تو وہ بڑے فکرے باز تھے. تو میں اب یہ نظم سنا رہا تھا کہ پنجابی دی ایک نظم پیش ہے. سم تھنگ شوڈ بی ڈن او پیارے, سم تھنگ شوڈ بی ڈن
ਵੇਲਾ ਜੇਕਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕੰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਹੈਡ ਤੇ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰ ਹੈਡ ਤੇ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ, ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਣ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਤਬਕੇ ਸ਼ਬਕੇ ਸਭ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਤਬਕੇ ਸ਼ਬਕੇ ਸਭ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਐਨੀ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅੰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈਏ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈਏ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਓਏ ਪੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪਿਸਟਲ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਗਨ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਤਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਤਾਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਖੋਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਵੇਂ ਬੰਨ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਤੇ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਕਰੇਬਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ बड़ी उम्दा गाल करते थे। फराज साहब की जुमलेबाजी का आपने जिक्र किया ना, बजला संजी थी, जो विट थी, तो वो ज़मीर जाफ़री साहब ने लिखा भी एक जगह मेरे ख्याल में वाक़ई। ज़मीर जाफ़री साहब ने लिखा है, कासमी साहब, ज़मीर जाफ़री साहब ने लिखा है। कहने लगे कि बिल्कुल नौजवान थे फराज साहब और मरी में मुशायरा था उस वक्त कि आज के भी हर अहद के एक बड़े कमाल के शायर जो थे वो एक तवील नज़म पढ़ रहे थे कि और वो उनका बड़ा रोब दबदबा भी था और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फराज साहब बिल्कुल ही यानी कि नौजवान थे कि कोई यानी कि उनको कोई जुमला कस दे ना, कुछ आके बिल्कुल ही कोई नौजवान हो। तो ज़मीर जाफ़री साहब लिखते हैं कि जब उनकी नज़म काफ़ी तवील हो गई तो फराज साहब ने कैसे उन्हें दाद दी। एक शेर उन्होंने जब पढ़ा तो फराज साहब कहने लगे भाई ये 78वां शेर फिर पढ़िएगा नज़म का। और जाफ़री साहब ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा, कहने लगे उसके बाद हमारे जो कहे थे वो काकूल तक सुनाई फौजी थे ना, कहने लगे काकूल तक सुनाई। आपकी इस बात से मुझे भी फराज साहब की एक बात याद आ गई। तकरीबात डॉक्टर गज़नफ़र मेहदी साहब बहुत कराते थे, मैं भी कराता था। तो गज़नफ़र मेहदी तकरीब करा रहा था तो स्टेज सेक्रेटरी थी, बड़ी तकरीब थी होटल में, तो फराज साहब भी बैठे थे। तो उन्होंने गज़नफ़र मेहदी ने 15-20 कागज़ ऐसे पकड़े हुए थे, कहने लगे कि मैं इस किताब पर पूरा मकाला लिख कर लाया हूँ, लेकिन ये ज़रा तवील है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मैं ज़ुबानी मुख्तसर सी गुफ्तगू कर देता हूँ। तो जब उन्होंने ज़ुबानी गुफ्तगू शुरू की तो वही हिसाब हो गया आप वाला कि वो चलते गए। जब 5-7 मिनट गुजरे तो फराज साहब नीचे से कहते हैं भाई आप वो मकाला ही पढ़ दें। तकरीर का तो पता नहीं 2 घंटे ले गया। मुझे याद है हम वहाँ थे, माड़ी गैस में थे, कहाँ थे, अनवर साहब के जो वो थे ना, हाँ मारी गैस, हाँ माड़ी गैस, ये अनवर साहब के जो आकिब अनवर साहब के साहबजादे हैं, ये वहाँ उस ज़माने में किसी एग्जेक्टिव थे, उस पे थे, सीनियर पोजीशन पे थे। तो उन्होंने बहुत ही लिमिटेड कुछ शोरा के साथ 2-3 दिन वहाँ बुला के और मुशायरा भी रखा था, 2-3 दिन उनको खूब अपना एंटरटेन भी किया, उनकी मेहमान नवाजी भी की। मैं था, फराज साहब थे, अमजद भाई थे, अनवर साहब थे, एक आध शायद कोई और थे, मुझे याद नहीं। फराज साहब को मेरी ये गज़ल बहुत पसंद थी, क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले। तो मुझे याद है पहली मरतबा फराज साहब ने मुझसे यहाँ ये कहा, इसमें एक शेर है कि इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डाले तुम्हें। तो बाद में चाय वाय पे जब शाम हुई बैठे सब, तो रात को लेट, तो फराज साहब कहने लगे कि इस पे अमल नहीं कर देना तुम किसी वजह से। क्या लोग थे जी, अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए। वो गैलेक्सी खत्म हो गई, अहमद नदीम कासमी और सारी पाक साहब, मुनीर नियाजी, सब लोग इसी शहर की वो थे, क्या कहना चाहिए, पहचान थे, बिल्कुल शिनाख्त थे, रौनक थे। हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, फराज साहब, हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। आज के फराज साहब ने पूछे कि फराज साहब नहीं चर्चे तो आड़े ही नहीं आते।
بہرحال اللہ تعالیٰ بری کی رحمت فرمائے. کچھ اور سنائیے. پاس ہے وعدے کا بھی الفت کا بھی اقرار ہے. واہ. پاس ہے وعدے کا بھی الفت کا بھی اقرار ہے، پھر بھی ملنے کے لیے میرا آنا بہت دشوار ہے. پاس ہے وعدے کا بھی الفت کا بھی اقرار ہے، پھر بھی ملنے کو میرا آنا بہت دشوار ہے. ایک دم پٹرول کی مہنگائی سے اے جانے من، واہ. ایک دم پٹرول کی مہنگائی سے اے جانے من، بس بھی بے بس ہو چکی ہے، کار بھی بیکار. واہ. آپ نے سنا ہوگا مصرع ایک بار مسکرا دو، بہت جی جی خوبصورت. تو اس پہ ایسے ہلکا سا ہاں اسی پہ بلکہ اختتام کرتے ہیں. ہاں، ایک بار مسکرا دو تن من کو جگمگا دو. ایک بار مسکرا دو تن من کو جگمگا دو، اور اس کے بعد بے شک میرا گلا دبا دو. بہت بہت شکریہ انعام بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے اور بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. وسیع شاہ صاحب، انعام نوازی کا شکریہ. نہیں بہت محبت آپ کی، ہمیشہ کی طرح آپ محبت کرتے ہیں اپنے ہم عصروں سے بھی، اپنے سے سینئر سے بھی، اپنے سے جونیئر سے بھی. اور آپ خود بہت اچھے شاعر ہیں، اس لیے محبت. تو جب آپ نے کنگن لکھی تھی تو ایک دم سے وہ کس طرح پوری دنیا میں گھوم گئی، اور اللہ کی مہربانی. ہر آدمی اس کی تعریف. عطاءاللہ قاسمی صاحب بہت تعریف کرتے تھے. تو مشتاق یوسفی صاحب آئے، انہوں نے کھانا کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کنگن سننی ہے. پھر آپ کو بلایا وہاں پر، اور پھر انہوں نے سنی. آپ ویسے تو سنی، بہت مشہور تھی، لیکن آپ سے لائیو سننے میں ایک اور لطف تھا. اور وہ میرے آج تک یعنی کہ یوسفی صاحب کا یہ کہنا، ان کی فرمائش، ان کا یاد کرنا اور پھر سنانا، وہ خود میرے لیے بھی بہت باعث اعزاز. ہمارا تو آسکر ہی ہے جی. آپ کو، قاسمی صاحب کو، فراز صاحب کو، یوسفی صاحب، ان لوگوں کو دیکھنا اور سنانا، ان سے داد لینا. مجھے یاد ہے یعنی کہ جس شعر پہ ہمارے جو سینئر فراز صاحب نے کوئی داد دی، امجد بھائی نے کچھ کہا، قاسمی صاحب نے کچھ کہا، ڈاکٹر خورشید رضوی نے کچھ کہا، وہ الگ سے یاد ہے کہ اچھا ہمارے سینئرز نے. وہی تو حوصلہ افزائی تھی نا، وہیں سے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. وہ تحسین ناشناس نہیں. ہاں، تحسین ناشناس نہیں. جو ہنر کو جانتے ہیں، جب ان سے آپ کو داد ملتی ہے تو آپ کو، اور محنت جستجو بھی ہوتی ہے. وہ قدرے سخن شناس. ہاں، قدرے سخن شناس، اصل چیز ہی قدرے سخن شناس ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. ایسے ہی لوگوں میں خوشیاں، کہے مسکراہٹیں اور علم اور شعور جو ہے وہ اپنے انداز میں تقسیم کرتے رہیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آج کا جو شگفتہ اور شائستہ اور شستہ زبردست ہے وہ انعام بھائی کی موجودگی میں آپ کو کیسا لگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.